سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے پاکستان سے باہر یعنی کہ امریکہ، یورپ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں مقیم ان شہریوں کے حوالے سے جو ایک طویل عرصے سے اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، پاکستان میں مقیم اپنے اہل خانہ، اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ عید تہوار کے موقع پر گیٹ ٹوگیدرز کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ سفری پابندیاں اچانک عائد ہو جانے کی وجہ سے ان کی تمام تر پلاننگز کینسل ہو جاتی ہیں اور ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں بالکل، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ امریکہ اور کینیڈا سے جانے والی پروازیں عین وقت پر کینسل کر دی جاتی ہیں، جس کے سبب نہ صرف یہ کہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے بلکہ ایئر لائنز کو بھی یقیناً نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ کیوں کر ایسی ایڈوائزریز اچانک جاری کر دی جاتی ہیں اور کیوں لوگوں کو اس طرح سے پریشانی سے دوچار کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اب جس طرح سے ویکسین کامن ہو رہی ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ، یورپ اور ان تمام تر ممالک میں جہاں کووڈ کا زور رہا ہے، ویکسین خاصی حد تک لوگ استعمال کر رہے ہیں، ویکسینیٹڈ لوگ ہو چکے ہیں، ایک بڑی تعداد لوگوں کی ویکسینیٹڈ ہے۔ اس کے بعد بھی کیوں کر لوگوں کو ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں سفر کرنے پر پابند کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں برطانیہ کی، تو برطانیہ میں بھی اب تمام تر لاک ڈاؤن کے دوران جو سرگرمیاں معطل تھیں وہ بحال ہو چکی ہیں اور لاک ڈاؤن کی جو سختیاں تھیں ان کو کم کر دیا گیا ہے اور ایک طرح سے ختم بھی ہوتی ہوئی وہ نظر آ رہی ہیں۔ پھر اس سچویشن میں کیوں کر صرف ہوائی جو مسافر ہیں ان کے لیے پابندیاں ہیں یا جو ایئر لائنز ہیں ان کے لیے پابندیاں ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو سفر کرنا پڑ رہا ہے، ہم اس پر ایک مرتبہ پھر آج کچھ بات کریں گے اور اس کے لیے برطانیہ کی صورتحال ہم جانیں گے۔ برطانیہ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مقیم احمد، ہمیں جوائن کریں گے اور بتائیں گے کہ وہاں پر کیا سچویشنز ہیں ایئر لائنز کے حوالے سے اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے حوالے سے کس طرح کی مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں، ان سے جانیں گے اور ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار۔ آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت۔ امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم۔ تو ابھی رابطہ کیجیے 4242706677۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ اچانک ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ پروازیں کینسل ہو جاتی ہیں، فلائٹ آپریشنز معطل ہو جاتے ہیں، لوگوں کا سفر رک جاتا ہے، گھر پہنچنے کے لیے جو لوگوں نے خواب سجائے ہوتے ہیں وہ اچانک ٹوٹ جاتے ہیں، پاکستان میں اپنے پیاروں سے ملنے کی خواہشیں دم توڑ جاتی ہیں۔ ان سب کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا ازالہ کس طرح سے ہو سکے گا، کس طرح سے ان چیزوں پر مزید کنٹرول کیا جا سکے گا، اس پر ہم آج کچھ بات چیت کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانیہ سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مقیم احمد۔ بہت شکریہ مقیم صاحب، آپ نے وقت دیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان جانے والی پروازیں اچانک کیوں کینسل کر دی جاتی ہیں؟ کیا ریزنز ہوتے ہیں اس کے اور اس سے مسافروں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے؟ سمین، بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ یہ آپ کا سوال جو ہے بڑا ویلڈ ہے کہ جن مسافروں کو سفر سے روکا گیا یا ان کی فلائٹس کینسل ہوئیں، ان کے لیے بجا طور پر یہ ایک المیہ تھا کہ کچھ لوگ عید کرنے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، کوئی شادی یا غمی کی تقریبات میں شرکت کرنا چاہتے تھے، کچھ نے بزنس ٹرپ ارینج کیے ہوئے تھے، تو obviously ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو گیا۔ لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ ایئر لائنز کو یہ توقع تھی کہ پاکستان کی جانب سے سفری پابندیوں میں کچھ آسانی لائی جائے گی اور شاید فلائٹس بڑھ جائیں، مگر پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC، جس کی سربراہی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کرتے ہیں،
اس نے پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور ہوائی سفر کے حجم کو 20% ٹریفک تک محدود رکھا. بعد میں سول ایویشن نے فلائٹس کینسل کرنے والی ایئر لائنز قطر ایئر ویز، ٹرکش ایئر لائن، ایمریٹس، اتحاد اور فلائی دبئی کو وارننگ دی کہ ان کے اس قدم کی وجہ سے مسافروں کو تکلیف اٹھانا پڑی. قطر ایئر لائن کے ترجمان نے بتایا کہ NCOC کی جانب سے مسافروں کی تعداد پر پابندی کی وجہ سے کچھ فلائٹس منسوخ کرنا پڑی ہیں، جبکہ NCOC کا کہنا ہے کہ ایئر لائنز کی جانب سے زیادہ بکنگز کرنا درست نہیں ہے اور اس کی ذمہ دار متعلقہ ایئر لائنز ہیں. بعد میں PIA نے قطر کے لیے ریلیف فلائٹس کا اعلان کیا. ہوا یہ تھا کہ NCOC نے فورن ایئر لائنز کو کل کیپیسٹی کے 20% مسافروں کو لانے کی اجازت دی تھی، جسے 15 جولائی تک بڑھا دیا گیا تھا. یہ عرصہ 5 مئی سے 15 جولائی تک 20% کیپیسٹی پر چلتا رہا. اس کے بعد NCOC نے یورپ، کینیڈا، برطانیہ، چین، ملائیشیا اور کئی دیگر ممالک سے 40% تک مسافروں کو سوار کرانے کی اجازت دی، جس کا آغاز 1 جولائی سے ہونا تھا. اب وہ ممالک اور وہ ایئر لائنز یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی کہ ہم 20% مسافر لا سکتے ہیں، وہ 40 لا سکتے ہیں. ایک ایشو یہ کریٹ ہو گیا. پھر پاکستان سے سعودی عرب کے لیے براہ راست پروازوں کی عدم موجودگی میں پاکستان سے جو ہمارے لوگ وہاں کام کرتے ہیں، روزگار سے منسلک ہیں سعودی عرب میں، انہوں نے کابل کا سفر کیا اور وہاں کوارنٹینا میں رہنے کے بعد کابل سے فلائٹ لی اور سعودی عرب چلے گئے. یہ روٹین چلی رہی تھی کہ اس دوران افغانستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی، جس کے نتیجے میں 4000 کے قریب لوگ کابل میں محصور ہو گئے اور اب ریلیف فلائٹس کے ذریعے انہیں پاکستان لایا جا رہا ہے. اچھا، یہ ایک مسئلہ ہے کہ 1 جولائی سے جو 40% مسافروں کو لانے والی لسٹ میں گلف کی عرب ریاستیں شامل نہیں تھیں. مقیم، یہ بھی بتائیے کہ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ ویکسین بہت کامن ہو چکی ہے اور نہ صرف ترقی یافتہ ممالک بلکہ اب ترقی پذیر ممالک یا غریب ممالک میں بھی لوگوں میں ایک بڑی تعداد ویکسینیٹڈ ہو چکی ہے، ویکسین کے بعد جب کورونا سے متعلق حالات بہتر ہو رہے ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد ویکسینیٹڈ بھی ہو چکی ہے، تو پھر پروازیں کینسل کرنے کے کیا مقاصد ہیں؟ پروازوں کی کینسلیشن کے پیچھے ایئر لائنز کی جانب سے احتجاج کنسیڈر کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یورپ، کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ممالک سے آپ نے 40% مسافروں کو لانے کی اجازت دے دی اور ہمارے پر 20% کی پابندی برقرار رکھی. وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایئر لائنز نقصان اٹھا رہی ہیں، تھوڑے مسافروں کے ساتھ وہ اخراجات اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ ایک مسئلہ بن گیا کہ فلائٹس کینسل ہو گئی. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے کہ یہ ایک غلط ٹائم پر غلط جگہ وہ بیچارے پھنس گئے اور اس مس کمیونیکیشن کا اور اس احتجاج کا شکار ہو گئے. یہ بتائیے مقیم کہ کووڈ-19 کے حوالے سے فضائی سفر کے لیے اکثر ہدایات آتی رہتی ہیں. یہ دراصل کیا ہدایات ہیں اور کیا SOPs بنائے گئے ہیں کہ ایک فلائٹ میں آپ کتنے مسافروں کو لے جا سکتے ہیں؟ فضائی سفر کے حوالے سے بالکل دو ٹوک قسم کی اور واضح ہدایات کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گی. اس کی وجہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ کورونا کے حوالے سے ہر ملک نے مختلف ریجنز اور مختلف ممالک کی لسٹ بنائی ہوئی ہیں، جس میں روزانہ کے حساب سے مانیٹرنگ ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر فلائٹس کی آمد و رفت روک بھی دی جاتی ہے اور بڑھا بھی دی جاتی ہے. اسی طرح ہر ملک نے مختلف ممالک سے آنے والے پروازوں کے لیے بھی تعداد کا تعین کیا ہوا ہے، جس میں جہاں سے فلائٹ آ رہی ہے وہاں کے حالات، کورونا وائرس کے متاثرین میں اضافہ یا کمی اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے فلائٹس کینسل بھی کر دی جاتی ہیں. اس فیصلے میں متعلقہ ملک کی جانب سے جاری کی گئی ٹریول ایڈوائزری کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ چند دن قبل برطانیہ نے پرتگال کے لیے سفر کھول دیا تھا. یہ اس نہج پر پہنچ گیا تھا کہ 50 فلائٹس روزانہ پرتگال جا رہی تھی، لیکن جب وہاں پر انڈین ویریئنٹ آیا تو ایک دم انہوں نے فلائٹس بند کر دیں اور بالکل وہی سچویشن ہو گئی جو کابل میں پاکستانیوں کے ساتھ ہوئی تھی. تو سینکڑوں برطانوی شہری پرتگال میں محصور ہو کر رہ گئے تھے اور وہ بعد میں آئے ہیں اور اسی طرح لوگ پھنس گئے تھے
کہ انہوں نے شیڈیول کیا ہوا تھا کہ اس تاریخ کو ہم نے واپس آنا ہے, ہم نے کام پر جانا ہے, یا کوئی میٹنگ ارینج کی ہوئی تھی کسی نے, یا اور فیملی کمٹمنٹس تھیں, تو لوگ بلبلا اٹھے تھے. لیکن یہ کہ کوئی طریقہ نہیں تھا, کوئی واضح اس کا سولوشن نہیں تھا کسی کے پاس بھی. تو پیپل ہیڈ ٹو سفر. آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ سفر کرنے والوں کو متعلقہ ایئر لائن, سفر کرنے والے ملک اور جہاں سے سفر کر رہے ہیں وہاں کی صورتحال سے مکمل آگاہ رہنا چاہیے. ہے تو یہ مشکل کام, لیکن یہ کہ ان کی ویب سائٹس آپ وزٹ کرتے رہیں, آپ دیکھتے رہیں کہ کوئی صورتحال چینج تو نہیں ہو گئی, فلائٹ کینسل تو نہیں ہو گئی, یا جہاں آپ لے جا رہے ہیں اس ملک نے کوئی پابندی عائد تو نہیں کر دی. تو فلائٹ معطل بھی ہو رہی ہیں اور لوگ پریشانی کا شکار بھی ہو رہے ہیں. تو پاکستان اس میں کوئی واحد ملک نہیں ہے. مقیم یہ بتائیے کہ کون سی ایئر لائنز ہیں جو زیادہ جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی ہے, یا جو بغیر بتائے پروازیں کینسل کر دیتی ہیں, اور اس سے متعلق کمپنیوں کا کیا موقف ہے جن ایئر لائنز کا یہ پرابلم چل رہا ہے؟ جی اس میں کوئی پرٹیکولر ایئر لائن نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ جی مختلف حالات اور مختلف وجوہات کی بنا پر ہی فلائٹس کینسل ہوتی ہیں. پھر ایئر لائنز جو ہیں وہ حکومتی احکامات کی بھی پابند ہیں, اور ان کو محکمہ ایویشن کے احکامات کو بھی فالو کرنا پڑ رہا ہے. اور بلا وجہ کوئی بھی ایئر لائن اپنی فلائٹس کینسل نہیں کرنا چاہے گی, کہ بیکاز دے ول لوز اے لاٹ آف منی اینڈ ریونیو. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید کوئسچنز ہیں جن کے جوابات جاننا چاہیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. کیا آپ کو 13 مارچ 2020 کے بعد سے گھر کے کرائے اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی میں مسائل کا سامنا ہے؟ کیا آپ اپنی آمدنی کا 30% یا اس سے زیادہ حصہ گھر کے کرائے کی مد میں خرچ کرتے ہیں؟ تو آپ کی مالی معاونت کے لیے نیو یارک اسٹیٹ نے شروع کیا ہے ایمرجنسی رینٹل اسسٹنس پروگرام. اگر آپ کو اس پروگرام کی مزید معلومات چاہیے تو اپنا کا تربیت یافتہ عملہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. اپائنٹمنٹ کے لیے پیر تا جمعرات دن 10 بجے سے دوپہر 4 بجے تک کال کریں 7185134700. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اپنے گھروں کو لوٹ کر آنے والے اور دیار غیر میں یا امریکہ اور یورپ میں مقیم وہ لوگ جو پاکستان میں اپنوں کے ساتھ عید منانے کی خواہش رکھتے ہیں, ان کے لیے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیریئرز ہیں فضائی سفر کے حوالے سے, وہ کتنے کم ہو سکے ہیں اور کتنے مزید کم ہو سکتے ہیں, اس پر کچھ ہم بات چیت کر رہے ہیں. مقیم احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مقیم یہ بتائیے کہ اگر فضائی سفر سے متعلق کوئی سخت پابندیاں یا SOPs اس وقت ہمیں لاگو نظر آتے ہیں, تو جو ایئر لائنز ہیں وہ فلائٹس کی مکمل بکنگ کیوں کر رہی ہیں اور کیوں وائلیشن کر رہی ہیں ان تمام تر SOPs کی, اور جس کی وجہ سے ان کو پوری کی پوری جو ہے وہ فلائٹ کینسل کرنی پڑ جاتی ہے؟ ٹریول ایڈوائزری عام حالات میں آپ کو کچھ نوٹس دے دیتی ہے, لیکن آج کل کے حالات میں جیسے میں نے برطانیہ اور پرتگال کے سفر کی مثال دی آپ کو پہلے, اب اس طرح کی صورت حال ہے کہ 24 گھنٹے میں مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ ویریئنٹ بڑھ گیا ہے, زیادہ متاثرین کی رپورٹس آ رہی ہیں, تو وہ فلائٹ کینسل کر دیتے ہیں, معطل کر دیتے ہیں. تو ان حالات میں کوئی بھی آدمی یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ کیا ہو جائے گا کل کو, اور بعض حالات میں کوئی بھی ملک اچانک ٹریول ایڈوائزری جاری کر دیتا ہے اور مشکل کا شکار وہ مسافر ہو جاتے ہیں جو لائنی میں مارے جاتے ہیں اور یا حالات کا شکار ہو جاتے ہیں. مقیم یہ بتائیے کیا ایئر لائنز کو ایڈوائزری کا علم نہیں ہوتا یا پروازیں کینسل کرنے کا فیصلہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے؟ جہاں تک اوور بکنگ کا سوال ہے, یہ عام حالات میں بھی 5 سے 10% کی جاتی ہے, اور آج کل بھی یہ کر رہے ہیں اس لیے کہ ایک تو ویسے ہی 16-18 مہینے سے ایئر لائن کی انڈسٹری سفر کر رہی ہے,
پھر یہ ایک کاروباری ہتھ کنڈا بھی ہے اور کاروباری ضرورت بھی بن گئی ہے ان کی کہ ایک بار جس نے ٹکٹ لے لیا وہ جب فلائٹیں کھلیں گی بعد میں وہ پھر مجبوراً اسی ایئر لائن کے ساتھ سفر کرے گا، کیونکہ اکثر ایئر لائنز جو ہیں وہ ریفنڈ نہیں کرتی، وہ واچر دے دیتی ہیں یا وہ دوسری بکنگ کا آپشن دے رہی ہیں۔ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ فلائٹس کینسل ہونے کے معاملے میں پاکستان کی جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کا کیا موقف ہے، وہ کیا رائے رکھتی ہے اور کیا ریزنز وہ پیش کرتی نظر آتی ہے؟ سمین، ان حالات میں سول ایویشن NCOC کے احکامات کو نظر انداز نہیں کر سکتی اور فوراً ایئر لائنز پر کوئی پابندیاں عائد کرنے یا فلائٹس کی منسوخی کے عمل کو روکنے کے بھی ہم قابل نہیں ہیں۔ اس لیے ان کا یہ موقف درست ہے کہ وہ تو NCOC کے ضوابط کو فالو کر رہے ہیں۔ ٹھیک، لاسٹ میں یہ بتا دیجئے گا مقیم کے ایئر لائنز کی جانب سے جو اچانک فلائٹس منسوخ کرنے پر مسافروں کو پریشانی ہوتی ہے، تو کیا یہ تمام تر لوگ کسی قسم کا کوئی مظاہرہ یا قانونی کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ آج کل کی صورتحال میں قانونی کارروائی کرنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایئر لائنز یہ پلی لے سکتی ہیں کہ انہوں نے مسافروں کی سیفٹی کو پیش نظر رکھتے ہوئے فلائٹس منسوخ کی ہیں اور مسافر اگلی فلائٹس پر بکنگ کرا کر سفر کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے، یہ بھی بتائیے کہ اس معاملے میں حکومت کیا موقف رکھتی ہے؟ یعنی اگر ہم برطانیہ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں برطانوی حکومت کا کیا کہنا ہے کہ کیا فضائی کمپنیوں کے اس اچانک فیصلے پر کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے حکومتی سطح سے؟ عام طور پر ایئر لائنز اور ایویشن کے معاہدے ریسیپروکل یا دو طرفہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی ایئر لائنز پر کوئی پابندی عائد کریں گے تو جوابی کارروائی ضرور ہوگی۔ PIA کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اس آپشن کو تو نہ ہی کہوں گا۔ یہ بتائیے گا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جو بڑی تعداد عید الاضحیٰ پر پاکستان آنے کی خواہش مند ہے اور وہ جانا چاہتی ہے پاکستان، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ ہم تہوار کے موقع پر ایک ساتھ جمع ہوں، لیکن اب جب ٹکٹس کینسل ہو جاتے ہیں اور مسافروں کو جو رقم انہوں نے لگائی ہوتی ہے سفر کے حوالے سے اس کی واپسی بھی کوئی ممکن نظر نہیں آتی، تو کیا اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں، کس کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ رقم بھی فوری واپس مل سکے، اور اگر نہیں مل رہی تو ان کو واپسی کے لیے کوئی نیکسٹ ڈیٹ یا کوئی نیکسٹ فلائٹ جو ہے وہ کنفرم کی جا سکے؟ تقریباً تمام ایئر لائنز اپنی اگلی فلائٹس میں بکنگ کا آپشن یا واؤچرز دے رہی ہیں تاکہ جب فلائٹس کھلیں تو پھر آپ اس کا استعمال کر کے سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، مقیم احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کیا صورتحال ہے برطانیہ میں اس وقت کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی، اور حالات اب خاصے حد تک بحالی کی جانب ہیں، خاصے حد تک معمول پر آ چکے ہیں، لیکن فلائٹ آپریشنز کیوں کر معمول پر نہیں آ پا رہے ہیں، یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان بنایا ہوا ہے۔ اور کون اس سچویشن کو بہتر کر سکتا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایئر لائنز کو پابند کیا جائے کہ اگر انہوں نے کسی کی فلائٹ کنفرم کی ہے تو اس کو اس کے مقررہ وقت پر اس کی منزل تک پہنچا دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور زیادہ تر پریشانی اس کی پاکستان سے باہر امریکہ، کینیڈا، یورپ، برطانیہ اور دیگر ممالک میں رہائش پذیر ان پاکستانیوں کو ہے جو خاص تہواروں کے موقع پر اپنوں کے ہمراہ ہونا چاہتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم جان سکیں کہ کیا ریزنز ہیں اور کس طرح سے اس پر قابو پایا جا سکے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔